یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک قبطی کو ہلاک کیا اور آپ وہاں سے پھر مدین کی طرف چلے گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام آباد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 10 سال ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو اس کے بعد حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی۔ تو وہاں سے جب حضرت موسیٰ واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی عطا فرمائی طور پہاڑ پر، اور انہیں حکم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، اب آپ لوگوں کو جا کے تبلیغ فرمائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو جس طرح دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، ان کو نصیحت کی اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ ان کے اندر ایک برائی تو یہی بت پرستی کی تھی، دوسری کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ لوگوں سے جب لیتے تھے تو ان کا پیمانہ علیحدہ ہوتا تھا، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو وہ پیمانہ علیحدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے منع فرمایا، اور پھر وہ ایسا کرتے کہ جو لوگوں کے آنے جانے کا رستہ ہوتا اس میں بیٹھ جاتے، اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرتے، وہ جادوگر ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ اور پھر کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے ان کو دھمکیاں دیتے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، حضرت شعیب کا ساتھ چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ان برائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی جو انبیاء کرام کی دعوت ہوتی تھی وہ دعوت توحید ہوتی تھی، کہ جو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے یا اوروں کو اپنا معبود سمجھتے، اوروں کو الہ بنا لیتے، تو انبیاء کرام کا پہلا جو فریضہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ان کی سوچ کو درست کیا جائے، ان کی فکری اصلاح کی جائے اور ان کے عقیدے کی تصحیح کی جائے، تاکہ وہ جو شرک میں مبتلا ہیں وہ ان کو چھوڑیں اور اپنے طرح طرح کے جو بت انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کو ترک کریں اور وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی طرف اور بندگی کی طرف آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ انہوں نے دیکھے، انہوں نے معجزہ بھی دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں قرآن مجید میں حضرت شعیب کے معجزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو اپنے نبی ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ تو سب سے بڑا تو فساد ان کا یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنے سے روک رہے تھے۔ اس سے بڑا اور فساد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص درست نظریے پر قائم ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے غلط سوچ کی طرف لگا دیا جائے۔ اور اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور زمین پر ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں۔ تو اگر انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر چل پڑے اور اللہ کے جو شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بتوں کی صورت میں ہیں، وہ لوگوں کی صورت میں ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کی پیروی کریں اور ان کو مانیں اور اللہ کو نہ مانیں، تو اس سے بڑی اور فساد کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی فساد کی صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف 85 نمبر آیا مبارکہ ہے، اور آج 8ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی قوم کی طرف آنے کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے۔ عام طور پر ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور حضرت یعقوب کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، جن سے بنی اسرائیل آگے، اور حضرت اسماعیل۔ عام طور پر ہم نے یہ سنا کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے، الا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ بنو اسماعیل سے تشریف لائے۔ لیکن کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور شادی کا بھی اور ان کی اولاد کا بھی ذکر ہے، اور ان میں نبوت کا بھی ذکر ہے، جس طرح یہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہ آپ کے جو بیٹے حضرت مدین تھے، انہی سے ہی ایک علاقہ مدین جو نام رکھا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس علاقے میں ہوئے، اور وہ حضرت مدین سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل کے علاوہ بھی انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، جس طرح کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک قبطی کو ہلاک کیا اور آپ وہاں سے پھر مدین کی طرف چلے گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام آباد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 10 سال ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو اس کے بعد حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی۔ تو وہاں سے جب حضرت موسیٰ واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے، تو رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی عطا فرمائی طور پہاڑ پر، اور انہیں حکم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، اب آپ لوگوں کو جا کے تبلیغ فرمائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو جس طرح دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، ان کو نصیحت کی، اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ ان کے اندر ایک برائی تو یہی بت پرستی کی تھی، دوسری کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے، لوگوں سے جب لیتے تھے تو ان کا پیمانہ علیحدہ ہوتا تھا، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو وہ پیمانہ علیحدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے منع فرمایا، اور پھر وہ ایسا کرتے کہ جو لوگوں کے آنے جانے کا رستہ ہوتا اس میں بیٹھ جاتے، اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرتے، وہ جادوگر ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ اور پھر کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے ان کو دھمکیاں دیتے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، حضرت شعیب کا ساتھ چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ان برائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف انہی کے قوم کے فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، یعنی انہیں ہم نے نبوت عطا فرمائی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قالا، انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، یعنی تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، وہی تمہارا خدا ہے۔ تو یعنی پہلی جو انبیاء کرام کی دعوت ہوتی تھی وہ دعوت توحید ہوتی تھی، کہ جو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے یا اوروں کو اپنا معبود سمجھتے، اوروں کو الہ بنا لیتے، تو انبیاء کرام کا پہلا جو فریضہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ان کی سوچ کو درست کیا جائے، ان کی فکری اصلاح کی جائے، اور ان کے عقیدے کی تصحیح کی جائے، تاکہ وہ جو شرک میں مبتلا ہیں وہ ان کو چھوڑیں، اور اپنے طرح طرح کے جو بت انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کو ترک کریں، اور وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی طرف اور بندگی کی طرف آ جائیں۔ تو ہم نے پیچھے جو انبیاء کرام کا ذکر پڑھا اس میں بھی سب سے پہلے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اللہ ہی ہے، تو اسی لیے اللہ کی ہی عبادت کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ انہوں نے دیکھے، انہوں نے معجزہ بھی دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے
اور یہاں قرآن مجید میں حضرت شعیب کے معجزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں اور وہ اپنی قوم کو اپنے نبی ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس تم ناپ اور تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو، لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو، جتنا حقیقی ماپ ہے، تول ہے، اس کو درست رکھو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو پہلی چیز جو ان کو بتائی گئی وہ توحید کا اقرار تھا اور توحید کو قبول کر لینا تھا۔ دوسرا ان کو بتایا گیا ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو چیزیں پوری پوری دو، اور پھر زمین میں فساد مت پھیلاؤ اور زمین کو پرامن رہنے دو، اس میں بد امنی پیدا مت کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور تم ہر رستے پر مت بیٹھو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور جو بھی آتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یا راہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ان کو منع کرتے ہو۔ وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، یعنی رستے پر مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو سیدھے رستے پر آنے سے روکو، ایسا مت کرو۔ من آمن بہ، جو اللہ پر ایمان لا رہا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس سیدھے رستے کو ٹیڑھا کرنا چاہ رہے ہو۔ رستہ سیدھا ہے، سیدھا لوگ اللہ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور تم لوگوں کی سوچ کو موڑ رہے ہو اور ان کے نظریے کو غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو اللہ کے اور نبی کے رستے پر وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، تمہاری تعداد تھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو زیادہ کر دیا، تمہاری طاقت بن گئی، قوت بن گئی۔ اب تم مدین والے ایک طاقت اور ایک قوت بن کے لوگوں کے سامنے ابھرے ہو، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ پڑو اور اپنے آپ کو تم اللہ کے یعنی رستے سے ہٹا کے شیطان کے رستے پر ڈال لو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، جو زمین میں فساد برپا کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو سب سے بڑا تو فساد ان کا یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنے سے روک رہے تھے۔ اس سے بڑا اور فساد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص درست نظریے پر قائم ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے غلط سوچ کی طرف لگا دیا جائے۔ اور اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور زمین پر ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ تو اگر انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر چل پڑے اور اللہ کے جو شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بتوں کی صورت میں ہیں، وہ لوگوں کی صورت میں ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کی پیروی کریں اور ان کو مانیں اور اللہ کو نہ مانیں، تو اس سے بڑی اور فساد کی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی فساد کی صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آئے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا، یعنی جو نبوت اور پیغام اور وحی دے کر مجھے بھیجا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر، اپنا پیغمبر بنا کر جو مجھے بھیجا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آئے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور اگر ایک گروہ ایمان نہ لائے، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرنا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا، اور اگر ایک گروہ ایمان نہیں لے کے آتا تو ہم نے ان کو اچھے طریقے سے تبلیغ کرنی ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لے کے آیا، فَاصْبِرُوا، تو پھر تم نے صبر کرنا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو امت ہے ان میں
بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس میں شامل ہیں، اور آپ مسلسل ان کی تبلیغ اور ان کی اصلاح پر کاربند ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں۔ آگے ذکر ان کا 9ویں پارے کے آغاز میں ہے کہ جب یہ ساری باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتائیں، ان کی اصلاح کی کوشش کی، تو وہ جو بڑے لوگ ہیں جن کو دنیا میں کوئی رتبہ یا مقام مل جاتا ہے، ان کو کوئی شہرت اور نام مل جاتا ہے، کوئی مسند مل جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہے، یہ ہمارے علم کی بنا پر ہے، یا ہماری اپنی کوشش کی بنا پر ہے، تو وہ اس پر پھر غرور اور تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آگے ذکر آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آج الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم 8 پارے مکمل کر چکے ہیں، اور اگلے جو باقی پارے ہیں 22، اللہ کریم اسی طرح ہمیں انہیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔